دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ تبوک کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ تبوک کا واقعہ تاریخ اسلام میں ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اگرچہ تاریخ میں یہ جنگ تبوک یا غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے، مگر دراصل یہ جنگ نہیں ہوئی تھی کیونکہ دشمن پہلے ہی وہاں سے وڈرا ہو چکا تھا۔ اسی جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے تمام مجاہدین کو اس سفر میں شریک ہونے کا حکم دیا تو کچھ مجاہدین آپ کے پاس آئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، بس صرف تھوڑا سا وقت دیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ سے پوچھ لیں۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنین پر خود ان کی اپنی جانوں سے زیادہ اختیار ہے۔ تو جب نبی کا فرمان ہو گیا، خدا اور رسول کا فرمان ہو جائے تو اس کے آگے کسی اور کو کچھ کہنے کا حق نہیں، اختیار نہیں۔ تو حضور جب لوگوں کو سفر کے لیے جمع کر رہے تھے تو ایک مجاہد، ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے گزارش کی، یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ میں اس جنگ میں شہادت حاصل کروں، میرے دل میں شہادت کی تمنا ہے۔ یہ عبداللہ مسلمان بننے سے پہلے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ اس وقت کے بت پرستوں کے 3 بڑے بڑے بتوں میں سے ایک بت کا نام ہے، لات، منات اور عزیٰ، اسی کے حوالے سے اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ بچپن میں ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا چچا اس کا ولی تھا۔ جب اس کے کان میں اسلام کی آواز پہنچی، حضور کا پیغام پہنچا، تو اس کے دل میں اسلام کے لیے شوق جاگا، حضور کے دیدار کے لیے اشتیاق پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ تو وہ انتظار کرتا رہا، مگر جب بیتابی بہت بڑھ گئی تو اس نے اپنے چچا سے کہا کہ میں محمد کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ چچا جو اسلام کا دشمن تھا اسے خوب پیٹا اور مار کر اس کے جسم سے کپڑے تک اتار کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اسی برہنہ حالت میں اپنی ماں کے پاس آیا تو ماں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے ایک کملی دی۔ اس کملی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے اس نے ستر پوشی کی اور دوسرا اس نے بدن پہ ڈالا، اور اسی حالت میں وہ مدینہ پہنچا۔ حضور کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور حضور نے اس کا نام عبد العزیٰ سے بدل کر عبداللہ رکھا اور اس کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین، یعنی کملی کے 2 ٹکڑے والا۔ اور وہاں وہ اصحاب صفہ میں داخل ہو گیا جو لوگ دینی کام کاج میں مصروف رہا کرتے تھے۔ دیندارو، اس دنیا میں جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، خدا کی بہترین تخلیق ہیں۔ اس کائنات میں ایک ذرہ بھی بغیر کسی پرپس، بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کسی مقصد کے بغیر نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو دنیا میں کوئی بھی شخص کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک سے خداوند تعالیٰ کا نور جلوہ گر ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنی حیثیت میں خدا کے نور کا، خدا کے منشا کا ایک اوتار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس ہستی سے خدا اپنا منشا ظاہر کرتا ہو، اپنا نور ظاہر کرتا ہو، وہ بلا مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو ہر شخص ایک دھرم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ دھرم اس کا پرپس آف لائف ہے، زندگی کا مقصد ہے، اور ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور زندگی کے ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ہر شخص، ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں دوسروں کی مدد کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اگر ہر انسان ہر وقت یہ کہتا رہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو یہ ایک سیلفشنس کا سوال ہے، یہ انسان کے ایگو کا سوال ہے۔ مگر جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یا کسی اور سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو یہ اس کی روح کا سوال ہے، یہ سوال اس کے آتما سے آتی ہے، کیونکہ اس سے ہر چیز کے اندر، ہر انسان کے اندر خدا کا نور نظر آتا ہے، اس سے ایک یکسانیت نظر آتی ہے ہر جگہ، جسے دیکھ کر وہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں کسی اور کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جب دوسروں کے لیے کام کرتا ہے تو اس سے سب سے پہلے اس میں ذاتی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ہمارے تمام خدمتگاروں کو جو کسی نہ کسی کیفیت میں جماعت میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے دھرم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کہ ہم اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی خدمت میں صرف کرتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ہونے والا ہے کہ اس سے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں خوشی حاصل ہوگی۔ خود مولا کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے یہ خدمت آپ کو اپنی زندگی میں خوشی عطا کرے گی۔ تو خدمت گزار اپنی جگہ پر ان خدمت کے ذریعے سے خوشی حاصل کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، خوشی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک ہمارے دوڑ دھوپ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی خوشی حاصل کریں، اس کا بہت ہی اچھا بہترین فارمولا یہ ہے کہ ہم کسی اور کی زندگی میں خوشیاں دینے کی کوشش کریں، ہم کسی اور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں، وہ چیز خود بخود ہماری زندگیوں میں، ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئے گی۔ مولا کا ارشاد مبارک ہے کہ ٹوڈے آئی ول گیو یو اے اسمال موٹو اینڈ دیٹ از ورک نو ورڈز۔ لیبر فار دا ویلفیئر آف ادرس از دا بیسٹ وے آف امپروونگ آور سیلوز بیکاز ریزلٹس آر شیور اینڈ سرٹین۔ If you work for yourselves, you are never happy. This is not a new idea, but this is an outcome of the experience of thousands of years of history. کہ آج ہم آپ کو ایک اصول دیتے ہیں کہ کام کریں، باتیں نہ کریں۔ دوسروں کے بھلائی کے لیے کام کرنا، محنت کرنا، وہ اپنے آپ کی حالت کو بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے نتائج یقینی ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے کوشش کریں گے، صرف اپنے لیے کام کریں گے، تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سالوں کی تاریخ کے تجربے پر یہ بات مبنی ہے۔ ہماری تاریخ، ہزاروں سالوں کی تاریخ اور انسانی سوچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنا غم کم کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کا غم بانٹ لیجئے، آپ کا اپنا غم خود بخود کم ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں اس دنیا کے اندر ایک سنہرا اصول کام کرتا ہے۔
ایک گولڈن پرنسپل کام کرتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو۔ ہم جو سلوک اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وہ سلوک دوسروں کے ساتھ کریں۔ اگر ہر انسان اس اصول کو اپنا لے تو اس کائنات میں، اس دنیا میں، انسانی معاشرے میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم دوسروں کو خوشیاں دیں گے وہ خوشیاں ہمارے پاس لوٹ کر آئے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا احترام کیا جائے، ہم دوسروں کا احترام کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزت کی جائے، ہم دوسروں کو عزت دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انکریج کیا جائے، ہم سے کوئی نفرت نہ کرے، لوگ ہم سے محبت کرے، پیار کرے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت کی جائے، ہم دوسروں سے محبت کرے، خود بخود وہ محبت لوٹ کے ہمارے پاس آئے گی۔ اور خدمت گزار اپنی زندگی میں اسی سنہرے اصول پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم جماعت میں خدمات انجام دیتے ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس خدمت کو ایک اپرچونٹی سمجھ کر، ایک موقع سمجھ کر، ہماری زندگی میں ایک سنہرا موقع سمجھ کر کہ ہمیں دوسروں کے لیے کام کرنے کا موقع ملا ہے، ایک اپرچونٹی سمجھ کر اس کو انجام دے۔ اس میں کسی بھی قسم کی نتائج یا شاباشی کی تمنا اور توقع نہ رکھیں، کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمان میں سنا کہ امام نے فرمایا کہ آپ ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے خفیہ لیڈرز ہیں، وداؤٹ اینی ٹائٹل، وداؤٹ اینی ڈیکوریشن، وداؤٹ اینی ریکوگنیشن، یو آر دا لیڈرز ان مائی جماعت۔ تو ہم ان تمام ڈیکوریشن کے بغیر بھی جماعت کے لیڈرز ہیں، اور یہ تصور ہمیں ہماری زندگی میں خوشی دے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ موقع ہمیں ملا ہے خدمت کرنے کا، اسے ایک موقع سمجھ کر انجام دیں، اور صرف اپنے امام کو دیکھ کر کام کریں۔ بعض اوقات ہمیں خدمت میں فرسٹریشنز ہوتی ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم خدمت کا میدان چھوڑ کے چلے جائیں۔ خدمت میں ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے جو فرسٹریشن کریٹ کرے ہمارے لیے؟ فرسٹریشن یا ٹینشن اس وقت آتا ہے کہ جب خدمت نہیں رہتی اور اس میں انسان کی کوئی اور بات داخل ہو جاتی ہے۔ اگر خدمت کے ایسنس کو سمجھ کر کیا جائے، اگر خدمت کا مقصد جماعت کا، دوسروں کا بھلا کرنا ہے اور اس میں ہی اپنی زندگی وقف کرنی ہے، تو اس میں فرسٹریشن کا کیا سوال ہے؟ وہ تو مرید اور امام کے درمیان کی بات ہے، ہم اپنے امام کو دیکھ کر کام کریں۔ اور اگر ہر شخص اپنے امام کو دیکھ کر ہی کام کرتا ہے تو وہاں تو سکون ہی سکون، خوشی ہی خوشی اور سیٹسفیکشن ہونا چاہیے۔ اور اس اصول کو برقرار رکھنے کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ خدمت کے ایسنس کو کبھی سیکریفائز نہ کریں۔ خدمت ہم خدمت کے واسطے کرتے ہیں، کسی اور بات کے لیے نہیں۔ اور اگر وہ ایسنس ہمارے سامنے ہے تو باقی سب چیزیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ مدر ٹیریسا کا نام آپ نے سنا ہے، خاص طور پر انڈیا میں، کلکتہ میں، اور عام طور پر ساری دنیا میں ان کی خدمات بہت مشہور ہے، نوبل انعام یافتہ رہی ہیں خاتون۔ یہ اتنے اعلیٰ مرتبے پر ہونے کے باوجود ان کا کام وہی کلکتہ کے غریب اور گٹروں میں پلنے والے بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا تھا۔ جب انہوں نے اپنی خدمت کے ایسنس کو اپنایا تھا تو دنیا میں کتنا بڑا مقام اسے دیا گیا۔ کہتے ایک دفعہ وہ امریکہ میں آئی، ایریزونا اسٹیٹ میں فینکس نام کے شہر میں، جہاں ہوم لیس کے واسطے ایک شیلٹر ڈیڈیکیٹ کرنے کا پروگرام تھا، بے گھر لوگوں کے لیے گھر بنائے گئے تھے، وہاں ان کو بلایا گیا تھا۔ تو وہاں جو گھر بنائے گئے تھے بہت سادہ قسم کے گھر تھے اور سیمنٹ کے ان کی فرش بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ تھا جس کو تھوڑا اچھا بنایا گیا تھا، جس میں کارپیٹ اور اچھا فرنیچر رکھا گیا تھا، جہاں مدر ٹیریسا سے کہا گیا کہ آپ آئیے اور اس میں ٹھہریے، چونکہ یہ کمرہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ
یہ کمرہ یا یہ کارپیٹ، قالین اور یہ فرنیچر آپ ان کو دے دیں کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے. مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی اسی طرح سوؤں گی جس طرح یہاں دوسرے بے گھر لوگوں کو آپ نے گھر دیا ہے. اور آپ وہی سیمنٹ کے فرش پہ جا کے جس طرح دوسروں کو گھر دیا گیا تھا اس طرح آپ اس پہ رہیں. انہیں ریڈیو اسٹیشن پر بلایا گیا اور وہاں جو ان کا ہوسٹ تھا انہوں نے چند سوالات ان سے کرنے تھے. تو اپنے گفتگو کے دوران وہ پوچھتے ہیں کہ مدر ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام ہے جو ہم یہاں آپ کے لیے کر سکے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی کام کر سکیں گے. اس نے کہا کہ ہمارا بہت بڑا آڈینس ہے، بہت زیادہ لوگ یہاں سننے والے ہیں، اگر آپ چاہیں آپ جو کام کر رہی ہے اس کو ہم یہاں بہت پبلسٹی دے سکتے ہیں. مدر نے کہا دیکھو بھائی میں یہاں ہوم لیس کے لیے شیلٹر ڈیڈیکیٹ کرنے آئی ہوں اور لوگوں سے باتیں کرنے آئی ہوں، مجھے کوئی اپنی پبلسٹی نہیں کروانی ہے. اس ڈی جے نے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ آپ کہیں تو ہمارا آڈینس بہت بڑا ہے، ہم آپ کے لیے یہاں بہت اچھا فنڈ کلیکٹ کر سکتے ہیں، اچھی خاصی رقم آپ کے کام کے لیے جمع ہو سکتی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ میں یہاں فنڈ کلیکٹ کرنے کے واسطے، پیسے جمع کرنے کے واسطے نہیں آئی ہوں، میرا ایک ہی مقصد تھا، اس کے لیے میں آئی ہوں. آخر میں وہ شخص کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات آپ کہیں، ایسا کوئی کام بتایا جو پرسنلی میں آپ کے لیے کر سکوں، جس سے کوئی آپ کے کام میں مدد کر سکوں. تو مدر ٹیریسا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعی بہت سیریس ہیں کچھ کام کرنے کے لیے، کچھ مدد کرنے کے لیے. تو چلیے اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو کل سے ایک کام کریں، کل صبح اٹھیں آپ 4 بجے اور شہر میں نکل جائیں. دیکھیں کہیں سڑکوں پہ کوئی انسان، کوئی بچہ پڑا ہوا ہے جس سے یہ احساس ہے کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. آپ اس کے پاس جا کے اس کو اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں اکیلا نہیں ہے، آپ ان کے لیے ہیں. کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ وہ کہتی ہے صبح سے رات تک 24 گھنٹہ میں دنیا میں یہی دیکھتے پھر رہی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کن صورتوں میں دنیا میں موجود ہیں. یعنی کہتی ہے کہ مجھے ہر تڑپتے ہوئے اور تکلیف زدہ انسان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آتا ہے اور میں ان کی خدمت کرتی ہوں. تو یہ خدمت کا ایسنس ہے، خدمت برائے خدمت. ہم ہر چیز کے اندر امام زمان کی مرضی، امام کا منشا اور امام کی محبت دیکھتے ہیں اور اسی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں. تو جب ہم خدمت کے ایسنس کے اندر رہتے ہیں، ہمیں خدمت کے معنی معلوم ہے، تو پھر ہمارے دل میں اس کے لیے نہ کوئی شک ہوگا، نہ کوئی سوال پیدا ہوگا اور نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی. مولا نے فرمایا اب دونوں جہان میں شہیدوں جیسے بن کے رہے، جیسا کہ شہید قاسم بھائی بدھوانی کے لیے امام نے فرمایا. کتنا اچھا موقع ان کو مل گیا. دھوراجی میں وہ ایک ہمارے میگزین نکالا کرتے تھے اور امام ہی کے اس کام کی وجہ سے کسی نے ان کا مرڈر کر ڈالا، جان سے مار ڈالا اور جماعت میں غمگینی پھیل گئی تھی. مگر مولا تشریف لائے اور فرمایا دیکھو قاسم بھائی بدھوانی کو ہم شہید کا لقب دیتے ہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے جس طرح اپنی جان قربان کی تھی، اس طرح قاسم بھائی بدھوانی کو یہ موقع مل گیا کہ وہ امام کے لیے، امام کی محبت میں، مذہب کے کام کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اور ان کو ہم نے شہید کا لقب دیا ہے. اور ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے جو ہم کسی کو دے سکے. اتنا اعلیٰ مرتبہ ہم نے ان کو عطا کیا. اس لیے آپ میں سے کوئی بھی ان کے واسطے روئے نہیں، کوئی بھی ان کے لیے غمگین نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے غمگینی کرنا بالکل لازم نہیں ہے. مولا نے فرمایا وہ ہمارے حضور میں ہے، مارٹیر ہے، وہ شہید ہے. ان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ امام کے نام پہ اور مذہب کے نام پر اپنی جان قربان کرے. اور مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا ہے، آپ دیکھیں ہمارے طریقے کا پرنسپل، ہمارے مذہب کا اصول کیا ہے، ہمارے مذہب کا ایتھک کیا ہے. ہمارے مذہب میں جنروسٹی، امام کی تعلیمات میں فیاضی کتنی بڑی ہے.
کہ امام فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے یہ مرڈر کیا ہے، ان کو آپ دل و جان سے معاف کر دیں۔ ایک طرف مولا فرماتے ان پہ غم نہیں کرنا، اور قاتل کے لیے امام نے فرمایا کہ ان کو معاف کر دے۔ یہ مذہب کا ایسنس ہے، اور جب ہم اس ایسنس میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، جب ہم اس جوہر کو سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں بہت زیادہ سکون اور بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو شہادت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا عبداللہ ذوالبجادین کی بات۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، میری دیری نہ خواہش تھی، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس لیے آیا تھا کہ میں اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کروں۔ اور حضور ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، کہتے ہیں وہ قرآن بہت بڑی آواز سے پڑھتے تھے۔ تو کسی صحابی نے آ کر شکایت کی یا رسول اللہ، یہ بہت بڑی آواز سے پڑھتا ہے، شاید اور عبادت گزار کو اس سے خلل ہو۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کو کچھ مت بولو، وہ میری خاطر، اسلام کی خاطر اپنے تن کا کپڑا بھی چھوڑ کر آیا ہے۔ خیر جب اس نے یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں، آپ نے فرمایا میری دعا ہے کہ اگر قدرتی طور پر بھی تیری موت ہو جائے تب بھی تو شہید ہے۔ قرآن میں خدا کا فرمان ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم خدا کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یا تمہاری قدرتی موت ہو گئی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی زندگی خدمت کی راہ میں دیتے ہیں، خدا فرماتا ہے خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت ان کے پاس ہے، اور یہ دونوں چیزیں دنیا کے تمام مال و اسباب سے کہیں زیادہ اہم اور کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جب قافلہ سفر پہ روانہ ہوا، راستے میں عبداللہ ذوالبجادین کو تیز بخار آیا، اور اسی بخار میں اس نے وفات پائی، اور اس کی وفات کے وقت حالت یہ تھی کہ اس کے سر کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے کفن کے لیے حضور نے اپنی چادر عنایت کی تھی، فرمایا تھا کہ یہ اسلام کے خاطر اس نے اپنے تن کے لباس تک کو قربان کیا ہے، آج اس کے تن کو ڈھانپ کر میں اسے دنیا سے بھیج رہا ہوں۔ آپ نے بڑے بڑے صحابیوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے قبر تیار کی جائے، اور جب قبر تیار ہوئی تو شان یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر میں اترے، تھوڑی دیر اس میں لیٹے رہے، اور بعد میں فرمایا کہ لاؤ میرے بھائی کو۔ عبداللہ ذوالبجادین کو بڑے بڑے صحابی نے اور حضور نے قبر میں اتارا، اور حضور نے فرمایا کہ اس کو اتارتے وقت کہ اسے بڑے عزت اور بہت احترام سے اتارو، یہ تمہارا بھائی ہے۔ جب اس کے دفن کا کام ہو گیا تو حضور نے اس کے حق میں دعا مانگی، حضور نے اس کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا اور اس سے دعا مانگی، خدایا آج شام تک میں اپنے اس بھائی سے خوش رہا ہوں، خدایا تو بھی اس پر خوش رہنا۔ بڑے بڑے صحابی جو اس وقت وہاں موجود تھے حیران تھے، اش اش کر رہے تھے، اور سب یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش اس قبر میں سونا آج ہمیں نصیب ہوا ہوتا، کہ کتنا خوش قسمت ہے یہ انسان کہ جسے حضور کے ہاتھوں دفن ہونے اور حضور کی چادر کے ساتھ اس دنیا سے جانے کا موقع ملا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں مذہب کے لیے، امام کے لیے، خدمت کے لیے شوق جاگتا ہے اور اس شوق میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا کا نور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدمت کے حوالے سے پوچھے جانے والے دو چھوٹے چھوٹے سوالات کی وضاحت کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ بہت سے خدمت گزار اپنی دعا کے دوران خدمت میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی دعا کیسے پڑھیں۔
دیکھیے دیندارو، دعا ایک دھیان سے پڑھنا ضروری ہے، اور ایک ٹائم پر ایک ہی وقت میں دو کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی کام کریں. یعنی ہم اگر خدمت کے دوران، دعا کے دوران خدمت کر رہے ہیں تو اپنی توجہ ہم خدمت میں دیں، اور خدمت سے فارغ ہونے کے بعد آرام سے علیحدہ بیٹھ کر ہم اپنی دعا پڑھ لیں، تاکہ ہم خدمت میں بھی اپنے وقت پہ دھیان دے سکیں، دعا میں بھی اپنے وقت میں دھیان دے سکیں. اسی طرح صبح بیت الخیال کے وقت جنہوں نے امام سے بول لیا ہوا ہے اور وہ خدمت کی کسی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، تو ہم کچھ ایسا انتظام ضرور کریں کہ انہیں کم از کم آدھا گھنٹہ اپنی عبادت میں بیت الخیال میں جا کے اپنی عبادت کرنے کا موقع ملے، کیونکہ انہوں نے مولا سے اس کے لیے قول دیا ہوا ہے. ان کی خدمت کوئی اور کر سکے گا مگر ان کی عبادت کوئی اور نہیں کر سکے گا. ہمیں مین پاور کی بھی ضرورت رہتی ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ جو وقت ہمارے پاس صبح موجود ہے ان میں سے آدھا وقت ہم خدمت میں دیں، اور آدھا وقت ضرور ہم اپنی عبادت، اپنے ذکر میں گزارے، کیونکہ وہ ہماری روحانی ترقی کے واسطے بہت ضروری ہے. تو تمام خدمت گاروں کو ان کی اہم خدمت کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. مولانا حاضر امام ہم سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولانا حاضر امام گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھ دیندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.